1941 میں یہ حیدرآباد گئے، عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے آپ سے ایک انٹرویو لیا، بڑا اہم انٹرویو۔ ان لڑکوں نے سوال کیا کہ آپ جو مذہب کے نام، اصل میں انگریزی میں یہ سب باتیں ہوتی تھی، انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے ریلیجن۔ عیسائیت میں یا انگریزوں کی سیکولرزم کے اندر مذہب اور دین میں تو فرق ہو ہی نہیں سکتا، ان کی سمجھ میں نہیں بات آ سکتی، اس لیے وہاں دین کے لیے الگ لفظ ہی ہے نہیں، لفظی ریلیجن ہے۔ اور اس چیز نے بڑی کنفیوژن پیدا کر رکھی ہے ہمارے ہاں۔ مسلمان ٹرانسلیٹر بھی جو ہیں یا جنہوں نے دین پہ، اسلام پہ کچھ لکھا ہے، تاریخ بھی لکھی، وہ بھی ہمیشہ اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں مذہب اسلامی کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ یہ تو خاص سازش ہے نا جو ادھر کہا جاتا ہے مذہبی طبقے کے اندر، انگریزی میں ریلیجن ہی لفظ ہے، تو انہوں نے ریلیجن ہی کہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں انگریزی میں مذہب کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور قوم کے محاورہ کے مطابق لا محالہ میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبت اور رابطہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں، زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریقہ کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہیں بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر تصور ناممکن ہے۔ اور فرمایا یہ جسے یہ کہتے ہیں داڑھی مونڈا، کرزن فیشن، کرسٹان، مغرب زدہ، مسٹر جنا، یہ اس کے خیالات ہیں صاحب۔ ابھی آگے چلیے صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مذہبی حکومت کہتے ہیں، دوسری حکومتوں سے اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ بڑا اہم سوال تھا۔ قائد اعظم نے کہا، اور عزیزان من یہ ہے ان کے وہ الفاظ جو میں 41 سے کیا اس سے پہلے سے برابر مسلسل دہرائے چلا آ رہا ہوں، اور میرے نزدیک ان الفاظ کے اندر جو کچھ جامعہ طور پہ کہا گیا ہے، نہ مطالبہ پاکستان، نہ مقصد مملکت پاکستان، نہ دین ان کے متعلق ان سے بہتر جامعہ طور پر کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی صاحب۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں جس کی 50 سال ہو گئے دین اور قرآن کے مطالعہ میں، جس جامعیت سے یہ بات کہہ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی مملکت کہیں قائم ہوگی تو اس کے سب سے بڑے ایوان مملکت کے اوپر یہ الفاظ جنہ کے سنہری حروف میں کندہ ملیں گے آپ کو۔ کہا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے۔ یہ تو عام طور پہ سارے کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت، خدا کی حکمرانی، یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، محسوس بات نہیں۔ جنا تو قانون دان تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا، خدا کی ذات ہے۔ پہاڑے کہہ سکتا میں تو خدا کی اطاعت کر رہا ہوں، خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ ایبسٹریکٹ کو کنکریٹ بنا دیا اس نے، قانون کے حادے کے اندر لے آیا ایسا کہ یہ ہے اس سے مقصود۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارے کی۔ اور سنیے، قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں عزیزان من؟
کہیں بھی اور آپ نے اس جامعیت سے صحیح تصور اسلامی مملکت کا، دین کے مقصد کا کہیں دیکھا ہے اور آپ نے؟ اور ان حضرات کی طرف سے کبھی یہ الفاظ بھی سنے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ کچھ کہا تھا؟ ان کی تو انتہائی کوشش ہے کہ یہ چیزیں کہیں تاریخ کے اوراق میں بھی نہ رہیں، اس لیے کہ اس کے بعد نہ پیشوائیت رہتی ہے، نہ ذاتی حکومت رہتی ہے، نہ اصلاً کوئی جمہوریت رہتی ہے۔ قرآنی احکام اور رسول ہی ہماری آزادی اور پابندی کی حدود مقرر کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ چوتھا تلا ہوا ہے قانون کی زبان میں، حدود مقرر کرتے ہیں، جزیات نہیں دیتے، باؤنڈری لائنز دیتے ہیں۔ ان کے اندر رہتے ہوئے امت باہمی مشورے سے اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق خود قوانین وضع کرتی ہے، حدود متعین کرتی ہے قرآن۔ ان سے تجاوز کیا اسلام نہیں رہا۔ ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آزادی ہے، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی جزیات قانون کی خود متعین کیجیے، یہ ہے کہ گنا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ اس کو اسلام کے نام پہ ہی اس مملکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ مولوی صاحبان کو ساتھ کیوں نہیں ملا لیتے؟ بڑے متین اور سنجیدہ تھے۔ کہا کہ دقت یہ ہے کہ جب اس جد و جہد کو مذہب سے تعبیر کیجئے تو ہمارے علماء کی ایک جماعت بغیر اس بات کے سمجھنے کے کہ کام کی نوعیت، تقسیم عمل اور اس کے اصلی حدود کیا ہیں، ان امور کو صرف چند مولویوں کا اجارہ خیال کر لیتی اور اپنے حلقے سے باہر اہلیت و استعداد کے باوجود مجھ میں یا آپ میں، یعنی ان کے سوا کسی اور میں، اس خدمت کے سر انجام دینے کی کوئی صورت انہیں نظر ہی نہیں آتی۔ مسلم لیگ کے پنڈال میں مولوی صاحبان کا ایک وفد آ گیا تھا ان کے پاس اور ان سے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد رہے، تفرقہ نہ رہے، الگ الگ طبقات نہ رہے، تو اس کی ایک عملی شکل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ مسلم لیگ کا جلسہ کریں اس کے پنڈال میں نماز کے وقت نماز با جماعت کا اہتمام کریں اتحاد کے لیے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھے نماز کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی پنڈال میں جماعت کھڑی کر دی تو اس کا امام کس کو بنایا جائے گا؟ کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں کھڑا ہو جاؤں سامنے تو کوئی اس سے اختلاف نہ کرے، لیکن میں تو اپنے آپ میں اس کی اہمیت احساس نہیں پاتا۔ آپ فرمائیے کہ کسی فرقے کے آدمی کو بھی آگے کھڑا کر دیا تو دوسرے فرقے والے جماعت چھوڑ کے الگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک پنڈال میں 5 جماعتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ اتحاد ہوگا مسلمانوں کا یا مسلمانوں کا تفرقہ ہوگا؟ یہ کچھ وہ جانتے تھے۔